السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس کی بھی احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت آئی ہے۔ اس کے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، دیکھیے اگلا جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ اس کی فضیلتوں کے بارے میں الحمدللہ ہم میں سے ہر مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس میں ایک رات شب برات کی بھی ہے، لیلۃ البراءت، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ رات بھی محترم حضرات برکتوں والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس رات کی بھی فضیلت آئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے رات میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھو، اور اس سے پہلے جو رات ہے 15ویں شعبان کی، اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان تھا وہاں پر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے آج کی رات 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، صبح صادق تک رہتے ہیں۔ کس طرح اتر آتے ہیں؟ کما یلیق بشانی، جیسا اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اتر آتے ہیں اور پھر ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، کیا کوئی ہے جس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہو، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا چاہتا ہو تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ پھر اللہ وہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کیا ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا؟ کیا کسی کو رزق چاہیے کہ میں اسے رزق دوں، میں اسے روزی دوں؟ اور کیا ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا شخص، پریشانیوں میں گھرا ہوا شخص کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، اس کو عافیت عطا کر دوں؟ اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے ہمارے شب و روز گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال طلب کریں۔ اگر ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو کلب۔ یہ قبیلہ جو ہے بکریوں کے رکھنے میں مشہور تھا،
بھیڑ بکریاں وغیرہ یہ قبیلہ کثرت سے رکھا کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جو مشہور تھا تو ان کے پاس بے شمار بکریاں اور بھیڑ وغیرہ رہتے ہوں گے، تو ان کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی اور کتنے بھیڑ ہوں گے، اور پھر ہر بکریوں پر کتنے بال، ہر بکری کے اندر کتنے بال ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے براءت عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ کیا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تو ہم لوگ کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں، کلام پاک کی تلاوت کریں، دعا اذکار کریں، اپنے گھروں میں رہ کر ہی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے اس رات کے اندر کہ مسجد ہی میں جا کر عبادت کرنی ہے، گھروں میں رہ کر بھی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی جب کہ بے شمار لوگوں کی بخششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے گناہوں کو نہیں بخشتے۔ ان میں سے کون ہے؟ ایک نمبر شرک کرنے والا۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ ایسے ہی کینہ رکھنے والا شخص، دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی سے بغض رکھنا، ایک ہوتا ہے کسی سے کینہ رکھنا۔ بغض رکھنا کیا ہے؟ آدمی کسی کے تئیں اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ تو بغض ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کینہ رکھنا۔ کینہ رکھنا کیا ہے کہ ایک شخص کسی سے نفرت رکھتا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت چھپائے ہوئے ہے، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ جب بھی اسے موقع ملے گا اس کو کچھ تکلیف پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، فوراً اسے نقصان پہنچا دے گا۔ یہ کینہ پرور شخص، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ ایسی والدین کا نافرمان شخص، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ شراب پینے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ ایسے ہی اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنی پیٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکائے رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہمیں کیا ہے، احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسے ہی چغل خوری کرنے والا شخص، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ تو محترم حضرات، شب برات کی جو رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر ہم عبادت کریں اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ دیکھیے یہ روزہ رکھنا شب برات کا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص نہیں رکھ رہا ہے ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حریص ہیں اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسے ہی نیکی کے کاموں میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس لیے محترم حضرات، ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرے۔ پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ممنوع بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، پٹاخے پٹخاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بالکل لیا احتراز کریں، اپنے بچوں کو ہم میں سے ہر شخص کیا ہے اس سے روکے۔ ایسے ہی کیا ہے، ہمارے علاقے کے اندر بہت سے گھروں میں حلوہ بنانے کو لازم سمجھتے ہیں شب برات کے اندر، اس سے احتراز کریں، یہ بدعت ہے، اس دن حلوہ بنانے کو ضروری سمجھنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے، اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے کلام پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، یا جو بھی آپ مناسب سمجھے عبادت کریں، اور کیا ہے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔